ہے. سوشل میڈیا کی دنیا آج ہمارے سامنے ہے, موبائل آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. آج ہمارے سماج میں رہنے والے, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی برادری سیرسابادی برادری کی بات کر رہا ہوں, اور اس برادری کے نوجوان کی بھی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں نوجوان ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے معاملے میں. آج وہ لوگ اپنی بہن بیٹی کو لے کر یعنی ریلز بناتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں, اور بے پردگی کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں اور فیس بک پر اپلوڈ کر دیتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. کیوں صاحب؟ کہ اگر وہ اپنی بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ اگر وہ ڈانس کرے گا, اس کے بہن کی پیٹھ نظر آئے گی, سینہ نظر آئے گا, پیٹ نظر آئے گا, پیر نظر آئے گا, تو ویوز زیادہ ملیں گی, زیادہ لوگ دیکھیں گے اور زیادہ پیسہ ملے گا. میرے بھائیوں, ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مسلمان پیسہ کمانے کے لیے اتنا نیچے گر جائے گا, پیسہ کمانے کے لیے اتنا نیچے آ جائے گا, ہم لوگوں نے کبھی سوچا نہیں تھا. لیکن آج افسوس کہ مسلمان صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے اتنا نیچے گر چکا ہے. اور ہزاروں مثال, ایک نہیں میرے بھائی, میں ہزاروں مثال میں آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھ سکتا ہوں, لیکن میں ادھر زیادہ نہیں جاؤں گا, کیونکہ مجھے اہم جو پیغام آپ تک پہنچانے ہیں وہ پیغام ابھی باقی ہے. تو جو میں بتا رہا تھا, کل قیامت کے دن ایک ایک پیسہ کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو رکھنا ہے. اللہ آپ سے پوچھے گا, اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ بتا تو نے پیسہ کہاں سے کمایا تھا. آج آپ لاٹری کے ذریعے سے کروڑ پتی بننا چاہ رہے ہیں, آئی پی ایل کا دور آتا ہے تو ڈریم 11, ہاؤجی, میں 11 سرکل, یہ جو تمام سٹے بازی کے ایپس ہیں, آپ اس ایپس کے ذریعے سے کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں. اللہ معاف کرے, 100 نوجوان کا آپ موبائل چیک کیجئے, کم سے کم 75 مسلمان یعنی جو نوجوان ہیں ان کے موبائل میں آپ کو ڈریم 11 کا ایپ مل جائے گا. جب آئی پی ایل کا دور آتا ہے, جب آئی پی ایل کا ٹائم آتا ہے, یہ نوجوان راتوں رات یہ خواب دیکھتا ہے کہ ان 50 کا میچ لگاؤں گا اور صبح ہوتے ہوتے کروڑ پتی بن جاؤں گا. ارے بے وقوف, کروڑ پتی بننے کا خواب چھوڑ دے, کیونکہ ڈریم 11 کے چکر میں میں نے کتنے نوجوانوں کو بھکاری بنتے دیکھا ہے, کتنے نوجوانوں کو بھکاری بنتے دیکھا ہے. اس لیے ڈریم 11 پر میچ نہ لگاؤ. اور ایک منٹ, چلو ایک منٹ کے لیے میں نے مان لیا کہ آپ نے ڈریم 11 پر میچ لگایا, 1 کروڑ روپیہ آپ کو لگ گیا, 1 کروڑ کی راشی آپ کو مل گئی, آپ کروڑ پتی بن گئے. اب بھائی یہ جو پیسہ آپ کو ملا, کیا یہ حلال کا پیسہ ہوگا؟ نہیں, یہ تو حرام کا پیسہ ہے نا. کب تک آپ دنیا کے اندر 1 کروڑ روپیہ آپ خرچ کریں گے میرے بھائی؟ کہ آخر تو آپ کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے, آخر تو آپ کے پاس موت آنی ہے. اسی لیے بس ایک پیغام مختصر انداز میں دے کر جا رہا ہوں کہ پیسہ کماؤ, بے شمار حلال راستے ہیں, اس راستے پہ پیسہ کماؤ میرے بھائی, حرام طریقے سے پیسہ مت کماؤ. یہ جوا, سٹا وٹا, یہ سب کا چکر چھوڑو, یہ سب تمہارے لیے بربادی ہے. یہ تمام چیزیں تمہیں دنیا کے اندر بھی برباد کرے گی اور آخرت کے اندر بھی تمہیں برباد کر دے گی. اچھا, اسی حدیث کے اندر ایک اور سوال ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہمارا نوجوان نا یہ کرتے ہیں. ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا اسی حدیث کے اندر, وہ سوال یوں ہے, ہاں تو نے پیسہ کہاں پہ خرچ کیا؟ تو نے وہ انفقہ, حدیث ہے کہ تو پیسہ کہاں پہ خرچ کیا. تو پتہ کیا چلا, اگر آپ حلال طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں, حرام جگہ پر اگر آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, تو اس کا حساب بھی کل قیامت کے دن آپ کو دینا ہے. آپ جوا نہیں کھیلتے, آپ محنت مزدوری کر کے, اور محنت مزدوری کرنے والے لوگ جو حلال کا پیسہ کمانے والے لوگ, یہ لوگ بھی حرام جگہ پر پیسہ کو لٹاتے ہیں, حرام جگہ پر لٹاتے ہیں, بیڑی پی کر پیسہ کو برباد کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں, کیا آپ لوگ بیڑی نہیں پیتے؟ ادھر کے لوگ بیڑی نہیں پیتے؟ پیتے نا, پیتے. اور بیڑی پینا کوئی کباط کی بات نہیں ان کی نظر میں, بیڑی پینا کوئی گناہ نہیں ہے. مجھے تو یہاں تک معلوم ہے, میں بیڑی کے تعلق سے کئی جگہوں پر میں نے تقریر اس سے پہلے خطاب کر چکا ہوں, آج زیادہ وضاحت نہیں کروں گا اس کے تعلق سے, لیکن اتنا کہہ کر جا رہا ہوں کیونکہ تجربہ ہے اس بات کا, کیونکہ الحمدللہ میں اس میدان خطابت میں کم سے کم 12 سال سے ہوں, 10-11 سال سے ہوں. آپ کے علاقے میں 10 سال سے آ رہا ہوں الحمدللہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو بہت سارے نوجوان ہم لوگوں سے ایسے مل جاتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے. کبھی کبھار ان سے کہتا ہوں کہ جناب بیڑی کیوں پیتے, بیڑی چھوڑ دو. کیا جواب دیتے معلوم ہے؟ جواب دیتے ہیں, مولانا صاحب بیوی چھوڑنے کو بولیں گے بیوی چھوڑوں گا پر بیڑی نہیں چھوڑوں گا. آپ
बीड़ी छोड़ने को बोलेंगे तो बीड़ी नहीं, बीवी छोड़ने को बोलेंगे तो बीवी छोड़ने को बोलेंगे तो बीवी छोड़ दूंगा पर बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। भाई क्या बात है, बीवी में और बीड़ी में क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है? तो कहता है मौलाना साहब अगर बीवी छोड़ूंगा तो रात को नींद आएगी, बीड़ी छोड़ूंगा तो रात को नींद नहीं आएगी। फिर से कंफ्यूजन वाला मसला। अरे भाई बीड़ी में और बीवी में और नींद में कनेक्शन क्या है? जवाब देता है मौलाना साहब बीड़ी छोड़ूंगा तो रात को नींद आएगी, सुकून मिल जाएगा, लेकिन अगर बीड़ी छोड़ दूंगा तो भोरे हागा होगा ना। समझ रहे? बात नहीं समझे? कितने नौजवान ऐसे हैं, नौजवान बूढ़े लोग भी बीड़ी पीते हैं, कितने ऐसे लोग हैं कि जब तक वो टॉयलेट में बैठकर उस जगह पर बीड़ी नहीं फूकेगा, जब तक टॉयलेट में बैठकर वो बीड़ी नहीं पिएगा तब तक उसका काम खत्म नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बात खत्म वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों ये जो हलाल तरीके से पैसा कमा रहे हैं, हराम जगह पर खर्च कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा ना करें क्योंकि कल क़यामत के रोज़ इसका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको रखना है। अब आइए दूसरा पैगाम मैं नौजवानों के नाम ये देकर जा रहा हूँ। पहला पैगाम क्या है कि आप अपने जवानी की अहमियत को और वैल्यू को समझें, और दूसरा पैगाम ये है कि आप जो है ईमान की हिफाजत करें, आप अपने ईमान की हिफाजत करें और साथ ही साथ अपने दामन को शिर्क से पाक व साफ रखें। मैं ये पैगाम क्यों देकर जा रहा हूँ? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज कितने ऐसे नौजवान हैं जो इस्लाम को छोड़कर, शरीयत को छोड़कर और ईमान को फरोख्त करके आज वो दूसरे धर्म के अंदर और दूसरे मजहब के अंदर आज वो चले गए हैं, आज वो मुर्तद हो गए हैं। इसलिए मेरा पैगाम है नौजवानों, ये जो ईमान है, ये ईमान हमारे लिए और आपके लिए सबसे कीमती दौलत है। इसलिए आप इस ईमान का सौदा मत करो, आप इस ईमान को फरोख्त मत करो, बल्कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है और ईमान हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आइए एक दो हदीस में आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह के नबी के दौर में एक आदमी था, उस आदमी का नाम अब्दुल्ला बिन जुदान था। सही हदीस है। अब्दुल्ला बिन जुदान के बारे में उलमा लिखते हैं और हदीस के अंदर भी मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन जुदान बहुत ज़्यादा नेकियों को अंजाम दिया करते थे। अब्दुल्ला बिन जुदान गरीबों को खाना खिलाया करते थे। अब्दुल्ला बिन जुदान हाजियों के लिए खाना का इंतज़ाम किया करते थे। या अब्दुल्ला बिन जुदान रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव किया करते थे। यानी अब्दुल्ला बिन जुदान बड़ा फयाज किस्म का आदमी था और खिदमत खल्क को बहुत ज़्यादा अंजाम दिया करता था। मेरे भाइयों, जब अब्दुल्ला बिन जुदान की मौत हो जाती है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, आप बताइए ये अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा? मेरे भाइयों, हदीस पर गौर करो। नौजवानों, नेताओं के चक्कर में पड़कर अपना ईमान का सौदा करने वालों, किसी और मजहब की लड़कियों की प्यार व मोहब्बत में पढ़कर अपने ईमान के साथ सौदा करने वालों, इस हदीस को गौर से सुनो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा ने जब नबी से सवाल किया, ये अल्लाह के रसूल, आप बताइए ये अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाया, ऐ मेरी बीबी आयशा, ये अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। वजह क्या है? हदीस पर गौर कीजिए मेरे भाई। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वो माहौल मुझे नहीं मिल रहा है जिस माहौल में मैं तकरीर करने का आदी हूँ, उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ कि अब्दुल्ला बिन जुदान जहन्नम में क्यों जाएगा? इतना नेक अमाल करने के बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि वो दुनिया में तो अच्छा अमाल करता था लेकिन अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, ईमान की दौलत उसके पास नहीं थी। अल्लाहु अकबर। अगर ये एक आदमी पूरी जिंदगी भर अगर वो नेकी करे,
اور اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو میرے بھائی اس کی ساری نیکیاں بیکار، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اس کو نہیں ملے گا۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس لیے ایمان کا سودا نہ کرو۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی گئی اس آیت کے اندر کہ کل قیامت کے روز ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ کل قیامت کے روز اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر اللہ سے کہے کہ اللہ میرے پاس جو سونا ہے تو سونا لے لے، اللہ میرے پاس جو زمین و جائیداد ہے تو لے لے، اللہ میرے پاس جو پراپرٹی ہے تو لے لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، لیکن ہاں دنیا میں اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، تو اللہ کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا۔ نہیں، آج تمہارا سونا قبول نہیں کیا جائے گا، آج تمہاری جائیداد قبول نہیں کی جائے گی، آج تمہاری پراپرٹی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ آج تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، آج تمہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں یہ میرا دوسرا پیغام ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ اچھا اور ایک چیز بتاؤں، جو مسلمان ایمان کے ساتھ سودا کر لیتا ہے، جو مسلمان ایمان کو فروخت کر دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، یہ مرتد ہونا کتنا قبیح عمل ہے، یہ مرتد ہونا کتنا سنگین جرم ہے۔ آئیے ایک حدیث اور ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جو مرتد ہو جاتا ہے ان کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے مسلمان نوجوانوں سنو، نیتاؤں کے چکر میں پڑھ کر اپنا ایمان کو فروخت کرنے والے نوجوانوں ذرا سنو، اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنا ایمان کو فروخت کر دے گا، جو اپنا ایمان کو بیچ دے گا، اس کے سارے اعمال دنیا کے اندر برباد کر دیا جائے گا، دنیا کے اندر تباہ کر دیا جائے گا اور اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور صرف جہنم کے اندر نہیں جائے گا بلکہ وہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اس لیے نوجوانوں یہ میرا دوسرا پیغام ہے کہ اپنے ایمان کے ساتھ کبھی سودا مت کرنا۔ ہاں میں تمہیں یہ بھی پیغام رات کے 1 بجے مولوی تنویر دے کر جا رہا ہے کہ آج ان لوگوں کا یہ مشن ہے، ان لوگوں کا ٹارگٹ تم ہو، وہ تم کو اپنا ایمان سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ تم کو شریعت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ مشن پہ ان لوگوں نے برسوں سے کام شروع کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ان لوگوں کے جال میں پھنس کر آج ایمان کے ساتھ سودا کر لیتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، چاہے حالات کچھ بھی تیار کر دی جائے، چاہے پرستھتی کچھ بھی ہو، لیکن مسلمانوں جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا، ایمان کے اوپر زندہ رہنا، جب تک زندہ رہنا، شریعت کے اوپر ثابت قدم رہنا، اگر تو رہ گیا تو انشاءاللہ تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ، اگر تو نے حالات کا مقابلہ نہ کر سکا، سچویشن کا مقابلہ نہ کر سکا اور پھر مرتد ہو گیا تو پھر تمہارا انجام بڑا بھیانک ہوگا، تمہارا انجام بڑا خطرناک ہوگا، بڑا بھیانک انجام ہوگا۔ ایک حدیث سناؤں، شاید کہ اس سے پہلے آپ لوگ یہ حدیث نہیں سنے ہوں گے، سنے بھی ہوں گے بہت سارے لوگ نہیں سنے ہوں گے۔ نبی کے زمانے میں یہ کتنا خطرناک جرم ہے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کے اندر چلا جانا، ایمان کے ساتھ سودا بازی کر لینا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ عیسائیت کے ماننے والا تھا، عیسائی دھرم کے ماننے والا تھا، عیسائی تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان، بہت پیاری حدیث بتا کے جا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد قرآن کریم کے اندر سے سورۃ البقرہ کو پوری یاد کر لیتے ہیں، سورۃ آل عمران کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جو عیسائی سے مسلمان ہوتا ہے، نبی پر ایمان لاتا ہے، یہ ان صحابہ میں شامل ہو جاتا ہے جب اللہ کے رسول کے اوپر جب وحی اترتی تھی، قرآن کی آیت جب نازل ہوتی تھی، تو جو صحابہ کرام اس کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے، ان میں سے اس کا بھی شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ آدمی جو عیسائی سے مسلمان بنا تھا، یہ آدمی پھر سے کیا ہوتا ہے،
وہ عیسائی ہو جاتا ہے، پھر سے عیسائی ہو جاتا ہے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ وہاں کے لوگ، اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے رشتہ دار، اس کے برادری کے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں، اور قبرستان میں لے جانے کے بعد اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہیں، قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ بعد میں جا کر کیا دیکھتے ہیں، دفن کرنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، بعد میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی۔ اللہ اکبر! جس کو کچھ دیر پہلے قبر کے اندر دفنایا گیا، اس کے اوپر پوری طرح مٹی ڈال کر اس کو وہاں پہ رکھ کر سارے لوگ گھر آئے۔ کچھ دیر کے بعد جب جا رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہا یہ مسلمانوں کا کام ہوگا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والوں کا کام ہوگا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اس لیے آئیڈیا لگایا کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے بعد پھر سے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بن گیا تھا۔ لوگوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس کو پھر سے ڈھانپ دو۔ لوگوں نے پھر سے اس کو قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد اس کو قبر کے اندر ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اس کو دفن کرنے کے بعد گھر چلے آئے۔ کچھ دیر کے بعد جب پھر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو کس کا انجام ہو رہا ہے یہ۔ پھر سے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے سوچا یہ بھی مسلمانوں کے، یار کیا بار بار مسلمان ایسا کرتے ہیں، تو کنٹینیو 3 بار اس کی لاش کو قبر کے اندر دفنایا گیا، مٹی کے اندر دفنایا گیا۔ اس کے باوجود بھی قبر کی مٹی اس کو قبول نہیں کر رہی تھی، قبر اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی، بار بار قبر اسے اندر سے باہر اگال دیتی تھی، باہر کر دیتی تھی۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا، لوگ سمجھ گئے یہ مسلمانوں کا کام نہیں بلکہ اوپر والے کی طرف سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو سزا مل رہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور لاسٹ کے ٹائم میں دیکھو، چھوڑ دیں کیا، لاسٹ کے ٹائم میں دیکھوں گا انشاءاللہ، ابھی سنیں گے، وہ ماحول نہیں مل رہا۔ ہاں تو کیا بول رہا تھا کہ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی۔ اللہ اکبر! تو جو مرتد ہو جائے گا نا، یہ بڑا خطرناک جرم ہے، اس لیے کبھی ایمان کے ساتھ سودا بازی مت کرنا۔ یہ دوسرا پیغام ہے۔ آئیے جلدی